سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے. حضرت جی میرے سوال کو گستاخی نہ سمجھا جائے پلیز، اور بچہ سمجھ کر میری رہنمائی فرما دیجئے. حضرت علیار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب اللہ کی قربت کے فاصلوں کو دائروں کے پیمانے میں بیان کیا ہے، اور ہر دائرے کو روحانی طور پر عبور کر کے اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ کم کیا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں. گویا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں. تو پھر وہ کون سا فاصلہ ہے جسے دائروں پہ تقسیم کر کے کم کیا جاتا ہے؟ بچے بات یہ ہے کہ آپ وہ سوال کرتے ہیں جس موضوع کو آپ جانتے ہیں ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے گرما صاحب ہوا کرتے تھے تو بالکل انگریز بظاہر. تو ایک دن پریئر میں آ گئے، تو بات ہو رہی تھی پریئر میں، کچھ تلاوت ہوئی، اس میں جنت کا ذکر تھا، تو وہ کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے بچوں، اگر کوئی آدمی جنگل میں رہتا ہو اور اس نے کوئی پہیہ گھومتا نہ دیکھا ہو، نہ وہ بائی سائیکل جانتا ہو، نہ موٹر، نہ کار، جنگل میں عمر بسر ہو گئی ویرانے میں، ایسی کوئی چیز نہیں. اب اسے سمجھایا جائے کہ ریلوے اس طرح گول گول پہیے ہوتے ہیں اور اس پہ کمرہ ہوتا ہے اور اتنی لمبی ہوتی ہے اور اسے انجن کھینچتا ہے، اس میں فرسٹ کلاس بھی ہوتی ہے، اس میں صوفے ایسے ہوتے ہیں، پر سمجھ لے گا. اس نے کہا جنت جتنی بحث بھی کرتے جاؤ ہم اس کی حقیقت یہاں نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک بات ہے بیٹا. یہ تصوف کے معاملات ہیں اور یہ دائرے کیفیات ہیں. ٹھیک ہے. شارق سے قریب تو ہے لیکن درمیان میں بڑے فاصلے ہیں ہمارے کردار کے. ٹھیک ہے. اپنے کردار کی جوں جوں اصلاح ہوتی ہے، کیفیات قلبی نصیب ہوتی ہیں، تو وہ فاصلے کم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ دور نہیں ہے، ہم دور ہیں. ہم اللہ سے دور ہیں. بالکل. کتنے دور ہیں ہمیں خود بھی نہیں. اللہ اکبر. اور یہ تصوف کی اصلاحات ہیں. انہوں نے مختلف سٹیجز مقرر کیے ہیں، اور دائرے انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سٹیج عالم کو محیط ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو جب کائنات کو محیط ہوگا زمین آسمانوں کو، تو دائرے ہی بن جائیں گے. دائرے بن جائیں گے. بالکل ٹھیک. اس لیے انہیں دائرے کہتے ہیں. صحیح. شاید اب بھی آپ کی سمجھ میں آئے یا ڈیفینیٹلی. جب تک جس شعبے میں آپ نہیں ہیں اس کے بارے مت پوچھیں. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل صحیح بات ہے.